السلام علیکم ناظرین، یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ تعالی نے ارادہ فرمایا کہ وہ زمین پر اپنا خلیفہ پیدا کرے گا۔ وہ ذات جو سب کچھ جانتی ہے، جو ماضی، حال اور مستقبل کی ہر شے پر مطلع ہے، اس نے ملائکہ کو فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے تعجب سے پوچھا اے رب، کیا تو زمین پر کسی ایسے کو پیدا کرے گا جو وہاں فساد کرے گا اور خون بہے گا، جبکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالی نے مٹی سے انسان کو پیدا کرنے کا عمل شروع فرمایا۔ مختلف زمینوں سے مٹی لی گئی، سیاہ، سفید، سرخ، زرد، نرم اور سخت، تاکہ انسان کی طبیعتوں میں تفاوت ہو۔ اس مٹی کو خاص مدت تک پانی سے گوندا گیا، پھر سوکھنے کے بعد ایک مکمل انسانی پیکر تیار ہوا۔ یہ پہلا انسان تھا، حضرت آدم علیہ السلام۔ ان کی تخلیق ایسی عظمت والی تھی کہ خود فرشتے حیرت میں پڑ گئے۔ پھر اللہ نے اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی۔ جیسے ہی روح ناک میں پہنچی، حضرت آدم علیہ السلام نے چھینک لی اور کہا الحمدللہ۔ اللہ نے جواب دیا یرحمک اللہ۔ یوں پہلا جملہ جو انسان نے بولا وہ تھا الحمدللہ۔ پھر اللہ تعالی نے تمام فرشتوں اور جنات کو حکم دیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کریں۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ وہ جنات میں سے تھا اور آگ سے پیدا کیا گیا تھا۔ وہ تکبر میں آ کر بولا انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ اللہ تعالی نے فرمایا اخرج منہا فانک رجیم، نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ابلیس نے اس وقت اللہ سے ایک مہلت مانگی، مجھے قیامت تک مہلت دیں تاکہ میں تیری مخلوق کو بہکا سکوں۔ اللہ نے فرمایا تو ان کو بہکاتا رہے گا، مگر میرے مخلص بندے تیرے قابو میں نہیں آئیں گے۔ پھر اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں سکون دی۔ وہاں ان کے لیے ہر نعمت، ہر آرام، ہر خوبصورتی میسر تھی۔ کوئی بھوک نہیں، کوئی پیاس نہیں، کوئی تھکن نہیں، کوئی بیماری نہیں۔ اور پھر اللہ نے ان کے لیے ایک ساتھی پیدا کیا، حضرت حوا سلام اللہ علیہ۔ بعض روایات کے مطابق حضرت حوا کو حضرت آدم کی بائیں پسلی سے پیدا کیا گیا۔ اللہ تعالی نے ان دونوں سے فرمایا جنت میں رہو، جو چاہو کھاؤ پیو، مگر ایک درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ وہ درخت کیا تھا؟ کچھ روایات میں انجیر، کچھ میں گندم، کچھ میں انگور بتایا گیا، مگر اصل بات یہ ہے کہ وہ ایک آزمائش تھی۔ شیطان ان کے پیچھے پڑا، قسمیں کھائیں، مکاری کی اور ان سے کہا کیا میں تمہیں دائمی زندگی اور لازوال بادشاہت کا درخت نہ بتاؤں؟ وہ وسوسے میں آ گئے، آخرکار انہوں نے درخت کا پھل چکھ لیا، اور پھر کیا ہوا؟ ان کے لباس اتر گئے، ان کے جسموں سے جنت کی روشنی ہٹ گئی۔ وہ شرمندگی سے اپنے جسم چھپانے لگے، جنت کے پتے توڑ کر بدن چھپایا، دل کانپنے لگے، روح میں کپاہٹ آ گئی۔ اللہ کی آواز آئی کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہ کیا تھا؟ کیا میں نے نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا دونوں توبہ کے لیے گر گئے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم خسارے میں رہیں گے۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، لیکن انہیں ایک اور امتحان کے لیے زمین پر بھیجنے کا اعلان کیا۔ اترو جنت سے، اب زمین ہی تمہارے جائے قیام ہے، تمہارے لیے قیام کی جگہ ہے اور تمہارا امتحان گاہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو موجودہ سری لنکا، حضرت حوا کو جدہ موجودہ سعودی عرب میں اتارا گیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو تلاش کیا اور آخرکار میدان عرفات میں ملاقات ہوئی۔ پھر وہ زمین پر بسے نسل انسانی کا آغاز ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کی تمام چیزوں کی تعلیم دی گئی، کھیتی باڑی، جانوروں کو پالنا، کپڑے بنانا، گھر تعمیر کرنا، سب سکھایا گیا۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو توحید سکھائی، نماز سکھائی، صبر سکھایا، حلال و حرام بتایا۔ ان کے بیٹے حابیل اور قابیل کا بھی واقعہ پیش آیا، جس میں قابیل نے حابیل کو قتل کیا
اور وہ دنیا کا پہلا قتل تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا دل رویا، زمین بھی روئی، آسمان۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 930 سال کی عمر پائی۔ ان کے بعد نبوت کا سلسلہ ان کے اولاد میں جاری رہا، یہاں تک کہ آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ یہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کا انسانیت کا آغاز، جنت کا مقام، شیطان کا حسد، زمین پر اترنا اور توبہ کا قبول ہونا انسان کے لیے ایک عظیم سبق ہے کہ اگر گناہ ہو بھی جائے تو توبہ کا در کھلا ہے، لیکن شرط یہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جب زمین پر اتر چکے تھے تو ان کی روحوں پر وہ عظیم صدمہ تھا جو جنت کے چھوٹ جانے سے آیا۔ وہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے تھے۔ حضرت حوا جدہ کی زمین پر تنہائی، خوف اور توبہ کے آنسو بہاتی رہیں۔ زمین کی سختی، ہواؤں کی شدت، دھوپ کی تپش، سب کچھ وہ پہلی بار محسوس کر رہے تھے۔ نہ وہ راحت، نہ وہ جنت کی خوشبو، نہ وہ سکون۔ حضرت آدم رات رب کریم کو پکارتے، آنسو بہاتے، سجدے میں گرتے اور ایک ہی فریاد کرتے، اے اللہ، تو نے ہمیں جنت میں عزت دی، اب ہم شرمندگی کے ساتھ زمین پر ہیں، تو ہمیں پھر اپنا بنا لے۔ اسی توبہ زاری میں وہ میدان عرفات کی طرف بڑھتے گئے اور حضرت حوا بھی، دونوں ایک دوسرے کو تلاش کرتے رہے۔ ایک دن ایسا آیا کہ ان دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ برسوں بعد دونوں کی ملاقات عرفات کے میدان میں ہوئی۔ وہ منظر روح کو جھنجھوڑ دینے والا تھا۔ دونوں لپٹ گئے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، دل کانپ رہے تھے، اور رب کریم نے اسی عرفات میں ان کی توبہ کو مکمل طور پر قبول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے تمہیں بخش دیا، تمہاری نسل سے نبی، صدیق، شہید، صالح پیدا ہوں گے، لیکن اب زمین پر تمہارا امتحان جاری رہے گا۔ تمہیں کھیتی کرنی ہے، نسل بڑھانی ہے، زمین پر عدل قائم کرنا ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں انسانیت نے زمین پر اپنی باضابطہ زندگی کا آغاز کیا۔ یہ تھا ہمارا آج کا واقعہ کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر کیسے آئے۔ جنت میں وہ فل عیاشوں میں تھے، لیکن اللہ تعالی نے کہا تھا کہ ایک درخت کا پھل نہ کھانا۔ شیطان نے بکایا اور انہوں نے پھل کھا لیا، تو اللہ تعالی نے انہیں امتحان کے لیے نیچے زمین پر بھیج دیا، اور پھر ان کی نسل آگے چلتی رہی۔ یہ تھا ہمارا آج کا واقعہ۔ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔